بالکل طارق چودھری، ہم ان خطوط کے حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ 13 نومبر 2025 یعنی کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کل بروز جمعہ فل کورٹ اجلاس بلایا ہے، جس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہوگی، جبکہ چند روز قبل 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ اکثر عوام کے ساتھ کھڑی نہیں رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھی، اور اس کے بعد مشاورت کی بھی ان کی جانب سے کہا گیا تھا، اور اس مشاورت کے لیے ہی آپ بتا رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ اجلاس بھی فل کورٹ کا بلا لیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اب یہ رائے اختیار کی گئی کہ مستعفی ہو گئے ہیں سینئر ترین جج منصور علی شاہ، دوسری جانب جسٹس اطہر من اللہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اس صورتحال کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا طارق صاحب؟ اگر دونوں کی جانب سے استعفیٰ آ گیا ہے، کیا یہ فوری طور پر منظور بھی کر لیا جائے گا؟ معاملے میں جو فورم ہے نا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان ہے، اور وہ جب استعفیٰ قبول کریں گے تو استعفیٰ قبول کرنے کے بعد وزارت قانون جو ہے اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کر سکتی ہے۔ تو ایک عدالتی اور انتظامی پروسیس ہے کسی بھی جج کے مستعفی ہونے کا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دیا تھا سال 1.5 سال پہلے، دیگر کچھ اور ججز نے بھی مختلف موقعوں پر، وہ لوور جوڈیشری کے ججز ہوں یا ہائی کورٹس کے ججز ہوں یا وہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج ہوں، تو اس طرح ماضی میں بھی مستعفی ہوتے رہے ہیں لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر۔ جو افتخار چودھری صاحب کی جوڈیشری موومنٹ تھی، عدلیہ بچاؤ مہم تھی، اس میں بھی بہت سے لوگوں نے استعفے دیے تھے۔ تو وہ استعفے جو ہیں وہ پروسیس کے مطابق، قانون کے مطابق اور قانونی طریقہ کار کے مطابق قبول کر لیے جاتے ہیں یا قبول نہیں کیے جاتے۔ ایسا ہوا تو نہیں کبھی، لیکن ایک آپشن بہرحال ہوتی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اب یہ معاملہ ہوگا کہ ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ اگر مستعفی ہو گئے ہیں، اپنے بل سے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سوچا سمجھا ہوگا، پلان کیا ہوگا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اب یقینی طور پر جب یہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی تو جو آئین پاکستان نے سپریم کورٹ میں ججوں کی ایک اسٹرینتھ دی ہوئی ہے کہ نومیریکل تعداد کتنی ہونی چاہیے، تو اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر نئے ججز جو ہیں ان کا انتخاب کر لیا جائے گا، اور نئے جج کا انتخاب کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنے کے بعد جو سیٹیں خالی ہوں گی وہ فل کر لی جائیں۔ اچھا، دوسری جانب طارق صاحب، جو کل بروز جمعہ فل کورٹ اجلاس بلایا گیا ہے تو پھر وہ ملتوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ مین ججز اس میں دو جن کی جانب سے خط لکھا گیا تھا وہ دونوں موجود نہیں ہوں گے؟ تو نہیں، میرا نہیں خیال کہ دو ججز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ مشاورت ہوگی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے، جو ان کے پاس اختیارات ہیں، انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس بلایا ہے، اور فل کورٹ میں اگر کوئی جج جو ہے وہ موجود نہیں ہوں گے تو باقی 20-21 ججز ہیں وہ تو موجود ہوں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب دو اشخاص کے یا دو آنریبل ججوں کے استعفیٰ کے بعد وہ فل کورٹ ملتوی ہو سکتی ہے، میرا ایسا خیال نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ اچھا طارق صاحب، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سے قبل ہم نے دیکھا جب 27ویں ترمیم کی مسلسل بات ہو رہی تھی، جس کی بھی جانب سے جو تحفظات تھے اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی تھی۔ اب یہ سینئر ججز کی جانب سے بھی جو تحفظات اٹھائے گئے اس کے اوپر فل کورٹ کا اجلاس بلا لیا گیا۔ اب اجلاس میں وہ اپنے تحفظات کو، اپنی تمام باتوں کو، اپنے مطالبات کو رکھ سکتے تھے اور ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن پھر یہاں پر استعفیٰ دیا گیا، یہ والی رائے اختیار کی گئی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، وجہ تو آنریبل ججز خود بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس وجہ سے استعفیٰ دیا، لیکن ان کے جو اختلاف تھے یا ان کا جو اختلاف رائے تھا یا جو ان کی آبزرویشن تھی یا ان کے جو کنسرن تھے، وہ تو اپنے خطوط میں اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور یہ خطوط اور ان کا جو موقف تھا وہ گزشتہ چند روز سے بچے کی زبان پر ہے۔ تمام جو فرٹرنٹی ہے، جوڈیشری ہے، وکلا فرٹرنٹی ہے، تجزیہ نگار ہیں، اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، انالائز بھی کر چکے ہیں، اس پہ اپنے رائے بھی دے چکے ہیں۔ تو ساری موٹی سی بات یہ ہے کہ ان کو 27ویں ترمیم کی منظوری پر، کیونکہ 27ویں ترمیم میں اگر جو پاک فوج جو سروسز کے چیف ہیں ان کے بارے میں ایک ترمیم تھی، ایک آرٹیکل تھا، تو ساتھ ساتھ جوڈیشری میں کے حوالے سے بھی کچھ تھا، آئینی عدالت کے قیام کی بات کی گئی تھی۔ تو وہ اس معاملے پہ اپنی اختلاف رائے کا بڑی کھل کے اظہار کر چکے تھے، اور ساتھ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فل کورٹ جو ہے وہ طلب کی جائے۔ تو اظہار رائے کے بعد، اپنی رائے دینے کے بعد، اور فل کورٹ کا مطالبہ کر دینے کے بعد، اور پھر فل کورٹ کا مطالبہ تسلیم کر لیے جانے کے بعد بھی انہوں نے اگر استعفیٰ دیا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے موقف کا اظہار کسی پریس کی شکل میں یا کسی اور شکل میں دیں گے، یہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک سامنے آ جائے،
لیکن اس میں تو کوئی بہام کی بات نہیں ہے کہ وہ کیوں استعفیٰ دیا ہے. وہ 27 ترمیم پر عدلیہ کے حوالے سے جو ترمیم ہوئی ہے 27 ترمیم میں اس پر اعتراض تھا, اور اس اعتراض کو انہوں نے ایڈریس کیا جا رہا تھا, اس پہ بات چیت کی جا رہی تھی, پبلکلی سامنے بھی لے کے بھی آ گئے تھے, اور اس میں کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں تھی.